زندہ دلانے لاہور کے لیے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے ایک اچھی خبر آئی ہے. میٹرو بسوں کے ٹریک پر اب نئی نویلی بسیں بھی دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بالکل حمزہ، اگر بات کریں لاہور میٹرو بس سروس کی تو اس کے لیے اب 64 نئی بسیں جو ہیں وہ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی جو ہے اس کے حوالے کر دی گئی ہیں. اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ منصوبے میں 2 ارب روپے کی بچت بھی کی گئی ہے. اچھا، ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کیا جا رہا ہے تو اضلاع میں لوڈ مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے سڑکوں کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے اس پر قابو پائیں گے اور لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کا دائرہ کار پورے پنجاب میں پھیلا رہے ہیں. یہ بھی بالکل ایسے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں مین بولیوارڈ گلبرگ سے موٹر وے M2 تک ایلیویٹڈ ایکسپریس وے جو ہے اس کی بنانے کی اصولی منظوری بھی دے دی ہے، جس سے لاہور کی جو بڑی سڑکیں ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہو جائیں گی، جبکہ ایکسپریس وے سے ٹریفک کے دباؤ میں 65% تک کمی بھی ہوگی. اور حکومت کو چاہیے کہ لاہور اور دوسرے بڑے جو میٹروپولیٹن شہروں کے لیے ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبے شروع کرے تاکہ شہریوں کو سفر کی بہترین اور معیاری سہولتیں ملیں. جو ایلیویٹڈ ایکسپریس وے ہے، اقرا یہ یاد ہے شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر بھی اس کی بڑی ایک بات چیت تھی کہ جی آپ گلبرگ سے سیدھا بابو صابو ٹول پلازے پر پہنچ جائیں گے اور وہ لنک کر رہا ہوگا، بند روڈ ہوگا، گلشن راوی ہوگا اور وہ LOS والا بھی جو ہے وہ بالکل ایسی ایک رش سے بھی ہم لوگ بچ گئے. اور دوسرا یہ کہ بڑے کم وقت میں جو ہے ہم ایک سے دوسری جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. LOS والی سڑک بھی وہی بنائی گئی تھی لیکن وہ جو ہے تاخیر کا شکاری منصوبہ رہا. اب لگ رہا ہے کہ جی کہ شاید یہ بھی مکمل ہوگا تو شہریوں کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے. اور جو شہر کے اندر رش ہے کہ باہر سے کوئی لوگ آتے تھے انہوں نے ادھر جانا ہوتا تھا، وہ بھی اندر سے جا رہے ہوتے تھے. اور ہمارے نمائندے فہیم امین اس وقت جو ہے ہمیں بتائیں گے کہ جو نئی آ رہی ہیں نئی نویلی بسیں یہ دکھتی کیسی ہیں، یہ کیسی بسیں ہیں. جی فہیم بتائیے گا ہمیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی جانب سے میٹرو بسز کے نئے فلیٹ کا افتتاح کر دیا گیا تھا ان کی جانب سے. اور یہ بسیں 8 جنریشن بسیں کہلاتی ہیں. کیوں کہلاتی ہیں آپ کو ذرا بتاتے ہیں کہ یہاں پر جدید جو ہے وہ AC نصب کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بسوں میں کولنگ سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے ایئر کرٹنس لگائے گئے ہیں تاکہ جو کولنگ ہے وہ ضائع نہ ہو، کیونکہ بار بار دروازہ کھلتا ہے. میرے کیمرہ مین زرق شہباز اگر آپ کو دکھا سکیں تو یہ دیکھیں، یہ ڈس انفیکشن یونٹ بھی لگایا گیا ہے کہ جیسے ہی بس جو ہے وہ ایک پورے روٹ کا چکر لگا کر آتی ہے تو فوری طور پر اس کو ڈس انفیکٹ کر لیا جاتا ہے. جبکہ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو اس دفعہ کرسیاں جو لگائی گئی ہیں وہ انتہائی جدید کرسیاں ہیں، آرام دہ کرسیاں ہیں جہاں پر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ آرام دہ سفر کر سکیں گے. جبکہ ساتھ ہی ساتھ ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے ان بسوں میں لگایا گیا ہے تاکہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں نکلا جا سکے. ساتھ ہی یہاں پر کیمراز بھی لگائے گئے ہیں تاکہ بس کے اندر کی جو صورتحال ہے اس کو بھی مکمل طور پر مانیٹر کیا جا سکے. دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ یہ بس جو ہے وہ انتہائی جدید ہے، 8 جنریشن کی بس اس کو کہا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے. لیکن جو اس تمام جدید ترین بس کے بعد جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ پرانی بسیں جو تھیں جب ایگریمنٹ کیا گیا تھا ماس بس اتھارٹی کا ترک کمپنی کے ساتھ تو ان کو 365 روپے فی کلومیٹر کے حساب سے چلایا جا رہا تھا. یہ جدید بسیں جو ہیں اب جو چلائی جا رہی ہیں ان کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ 305 روپے جو ہے فی کلومیٹر کے حساب سے ہوا ہے. 12 سال پہلے پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں کیا تھیں، تنخواہیں، لیبر اور دیگر اخراجات کیا تھے، اور آج جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، سیلریز سب کچھ میں اضافے کے باوجود بھی موجودہ حکومت کی جانب سے یہ کانٹریکٹ جو ہے وہ 305 روپے میں کیا گیا ہے جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے. جی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اور آپ نے ہمیں یہ جو نئی نویلی بسز ہیں ان کے اندر اور جو ان کے اندر جدید انہوں نے ٹیکنالوجیز ایڈ کی ہیں ان کے متعلق بتایا ہے، اور جدید سجاوٹ بھی جو ہمارے لگے ہوئے تھے اس کے متعلق بھی ہمیں بتایا. واقعی میں بسز جو ہیں تھوڑی پہلے سے جو ہے پہلی والی بسز سے منفرد ہیں. ہم اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب جہاں زیب کچی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، گڈ مارننگ جہاں زیب صاحب. لاہور میٹرو بسز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پیک آورز کے دوران بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے. اب جب نئی میٹرو بسز جو ہے فلیٹ میں شامل ہو رہی ہیں تو کیپیسٹی میں کتنا اضافہ ہو سکے گا؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ہماری یہ بسز ہیں اس میں 120 لوگوں کے بیٹھنے کی اور کھڑے ہونے کی گنجائش موجود ہے. اور اس وقت جو ہمارا 64 بسز کا فلیٹ ہے وہ جو ہماری اسیسمنٹ ہے اس کے مطابق یہ بالکل ہمارے جو ڈیمانڈ ہے اس کو وہ پورا کر رہی ہے. اور اگر اس کی ڈیمانڈ بڑھی تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے فلیٹ میں بھی ٹھیک ہے. کھچی صاحب یہ بھی پرانی بسوں کے حوالے سے ایک تنقید آپ لوگوں پر یہ ہوتی ہے کہ مینٹیننس نہیں آپ لوگوں نے اس طریقے سے کروائی جس سے عوام کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک تو اس کو ایڈریس کر دیجئے گا، دوسرا نئی بسوں میں ایسے کون سے فیچرز ہیں جو پچھلی بسوں میں نہیں تھے؟ دیکھیں جی، پچھلی جو ہمارا ایگریمنٹ تھا وہ 2018 میں ایکسپائر ہو گیا تھا جی. اور یہ جو نیا ہمارا ایگریمنٹ اور اس کے جو جس وقت یہ پینڈیمک کی صورتحال میں تمام جو ہماری دنیا تھی خاص طور کے اوپر
جو چائنا میں پروڈکشنز کے کچھ ایشوز تھے اور اس کے لیے پھر ہمیں یہ کچھ سال ڈیڑھ کا جو عرصہ ہوا اس میں یہ اس کی جو جس کمپنی نے یہ ایوارڈ جیتا تھا اس کو مشکلات تھیں اس کے مینوفیکچرنگ میں. تو اب الحمدللہ یہ ہمارا جو فلیٹ ہے وہ یہاں پر پہنچ چکا ہے. پھر میں آپ کو اس میں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ اگر اس کا ہم تقابلی جائزہ لیں سب کا ایگریمنٹ کے ساتھ تو وہ آپ کے علم میں ہے کہ ٹرکش کمپنی تھی اور ان کی 8 سال کی ان کی ایک لائف ہوتی ہے ہماری بسوں کی, وہ تقریباً پوری ہو چکی تھی, جس کی وجہ سے جس آپ نشاندہی جو کر رہے ہیں کہ ایئر کنڈیشن سسٹم میں اور دوسرے اس کے سسٹمز میں کچھ ایشوز بالکل آئے تھے. تو اب جو ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے یہ 8 سال کے لیے ہے. یہ نئی بسیں ہیں, اس کی ٹیکنالوجی بھی اس سے زیادہ بہتر ہے. وہ یورو 2 کی بسز تھیں ٹیکنالوجی کی, یہ اب جو جدید یورو 3 کی ہماری بسز ہیں اور اس میں جو اضافی خصوصیت ہے کہ جو کرونا کے SOPs کو ہم نے ایک مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ایک خود کار ڈس انفیکشن کا سسٹم موجود ہے کہ جیسے ہی مسافر نئے اسٹیشنز کے اوپر آتے ہیں تو وہ خود کار طریقے سے اس میں ڈس انفیکشن بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمارا یہ جو ایگریمنٹ ہے, یہ جو ہماری ویڈا آپ کی ہمارے اپنے ملک کی کمپنی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس طرح کے ایشوز دوبارہ آئیں جو ہم نے پہلے فیس کیے ہیں, کیونکہ تجربہ اسی سے حاصل ہوتا ہے. اور ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ سابقہ ایگریمنٹ کے جو آخری دنوں میں تھے جو چیزیں ہم نے فیس کی ہیں, انشاءاللہ ہم یقینی بنائیں گے کہ اس طرح کی سچویشن دوبارہ. اچھا, جہاں وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کہہ رہے تھے کہ شفاف ٹینڈر کے ذریعے 2 ارب روپے کی بچت بھی کی گئی ہے, لیکن اس سے تو پھر یہ ثابت ہوتا ہے نا کہ ماضی میں مہنگے معاہدے کیے گئے تھے, سرکاری خزانے میں مبینہ طور پر کرپشن بھی کی گئی تھی. کیا اس حوالے سے تحقیقات کسی منطقی انجام تک پہنچی؟ یہ دیکھیں, یہ ہماری حکومت کے آنے سے پہلے ہی نیب اس کے اوپر تحقیقات کر رہا تھا اور یہ تمام جو ہمارے ٹرانسپورٹ کے اور PMA کے جو منصوبے تھے ان کے اوپر نیب انویسٹیگیشن آلریڈی کر رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کے عوام کے اوپر چھوڑتا ہوں آپ کے توسط سے کہ وہ ہمارے سے آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں, وہ زیادہ بہتر طور پہ جج کر سکتے ہیں کہ اگر آج سے 8 سال پہلے جب ڈالر کا ریٹ 100 روپے سے نیچے تھا اور جو سابقہ حکومت نے اس کا جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ اگر آج ہم دیکھیں تو $3.5 پر کلومیٹر کے حساب سے کیا تھا, اور اس وقت جو موجودہ حکومت نے ایگریمنٹ کیا ہے وہ تقریباً $2 پر کلومیٹر کے حساب سے ہے. تو اس سے ہم نے مجموعی طور کے اوپر تقریباً اس پورے پروجیکٹ میں 2 ارب روپے کی ہم نے کاسٹ سیونگ کی ہے. اس کے علاوہ میں یہاں پر یہ بھی آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ لاہور کی عوام کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ جو جینیٹوریل کے جو یہ بھی ہم نے نئے ایگریمنٹ کیے ہیں, کیونکہ پہلے جو جب ہماری حکومت آئی تھی تو پرانے جو ایگریمنٹس تھے وہی ہم نے کنٹینیو کیے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہمارے پر ٹھیک ہے. جازب کی صاحب یہ بھی گا کہ بڑے میٹروپولیٹن جو شہر ہیں ان کے لیے حکومت کیا ٹرانسپورٹ کے نئے منصوبے لانچ کرنے جا رہی ہے, اور ساتھ اورنج لائن میٹرو سروس کے حوالے سے بھی بتا دیجئے گا کہ اس کی بہتری سبسڈی کنٹرول کرنے کے لیے کس طرح کے معاشی ماڈل پر بھی آپ لوگ غور کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں. اس وقت جو اورنج لائن ٹرین جس کے بارے میں ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ یہ ایک مہنگا منصوبہ ہے اور پریکٹیکلی یہ فیزیبل اور وائبل نہیں تھا, لیکن ہمیں یہ ورثے میں ملا. ہم نے سیاست کو بالاتاق رکھ کر اور اپنی قومی سوچ کو سامنے رکھ کر ہم نے اس منصوبے کو نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کامیابی سے چلا بھی رہے ہیں. اس کی جو اوریجنل سٹڈی تھی اس کے مطابق تقریباً 2.5 لاکھ مسافروں نے اس کے اوپر سفر کرنا تھا, اور بدقسمتی سے اس وقت صرف 70,000 کے قریب ہماری رائڈرشپ ہے. تو اس کو ہم بہتر کرنے کے لیے ہم سینئر سٹیزن کارڈ بھی انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں جس سے فری آف کاسٹ ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں وہ اس اورنج لائن کے اوپر اور میٹرو کے اوپر سفر کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو اسپیشل جو پرسنز ہیں ہماری قوم کے, ان کے لیے بھی ہم فری پاس کا اہتمام کرنے لگے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو گورنمنٹ امپلائیز ہیں
اور آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو آپ کے فریکوینٹ ٹریولرز ہیں جو کہ روزانہ اس کے اوپر سفر کرتے ہیں، ان کے لیے ہم ویکلی اور منتھلی کارڈ انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں۔ بہت شکریہ۔ سویرے پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اور انہوں نے نئی بسوں کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے اور جو پرانا منصوبہ مہنگا تھا اس حوالے سے بھی گفتگو کی۔ ہم آگے بڑھیں گے اور بڑا اہم معاملہ ہے، وفاقی کابینہ نے آئندہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت کرانے کا فیصلہ کر لیا اور وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا یہ اجلاس ہوا ہے۔ اچھا، جس اس اجلاس میں 9 نکاتی ایجنڈا تھا اس پر غور کیا گیا اور اجلاس میں ملک میں ہونے والی 7ویں مردم شماری سے متعلق تجاویز کو بھی جزوی طور پر منظور کر لیا گیا ہے۔ کابینہ نے 7ویں مردم شماری کے لیے فوج کی تعیناتی کی بھی منظوری دے دی ہے۔ اچھا، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس کے دوران ایم کیو ایم پاکستان نے مردم شماری کے طریقہ کار میں شامل بعض تجاویز تھیں جن پر اعتراض کیا ہے، جن پر کی مخالفت کی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اور وفاقی وزیر برائے آئی ٹی امین الحق صاحب نے مطلب کہ یہ کہا ہے کہ مردم شماری کے لیے ڈیفیکٹو طریقہ کار اپنایا جانا چاہیے، جو شخص جہاں مقیم ہے اسے مردم شماری کے دوران اسی علاقے کی آبادی میں شمار کیا جائے۔ بالکل۔ اچھا، اگر ہم بات کر لیں اسد عمر صاحب کی بھی، وفاقی وزیر اسد عمر نے اپنی ٹویٹ میں بتایا ہے کہ کابینہ نے مردم شماری کے لیے جدید ڈیجیٹل ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی منظوری دے دی اور مشترکہ مفادات کونسل میں مردم شماری کی منظوری کی تجویز جلد پیش کی جائے گی، جبکہ پاکستان کی تاریخ کی اگر بات کریں تو یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ 5 سال کے وقفے سے مردم شماری ہوگی۔ ہاں، اس میں ایم کیو ایم پاکستان جو ہے اس کا بھی کردار بہت زیادہ اہم رہا ہے اس معاملے کے اوپر، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ ہم پاکستان سے بات کریں گے۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی ہیں اور ایم کیو ایم کے سینئر رہنما امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امین الحق صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ سر، یہ جو مردم شماری کے حوالے سے وفاقی کابینہ میں فیصلہ کیا گیا اور کچھ باتیں آ رہی تھی کہ چند ایسے نکات ہیں یا معاملات ہیں جن پر ایم کیو ایم پاکستان کو کچھ اعتراضات ہیں، اس کو ذرا بتا دیجئے گا، اور دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں ڈیفیکٹو طریقہ کار، اس بارے میں بھی کچھ بتا دیجئے گا۔ جی، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان اور پی ٹی آئی میں جو معاہدہ ہوا تھا 2018 کے الیکشن کی فوری بعد، اس کا شک نمبر پہلے یہ تھا کہ یس، پاکستان میں فوری طور پہ سینسس کا انعقاد۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ 1998 کے بعد 2017 میں غالباً 18-19 سال کے وقفے کے بعد میرا خیال ہے سینسس ہوا تھا، اور اس پہ تمام سیاسی پارٹی مطلب ایم کیو ایم سمیت میرا خیال ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اس پہ اعتراض اٹھایا ہوا تھا، ساتھ فاٹا کے لوگوں کا بھی اعتراض تھا، بلوچستان کے لوگوں کا بھی اعتراض تھا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت خراج تحسین کے مستحق ہے کہ ایم کیو ایم کے مطالبے پہ اب یہ مردم شماری کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے پوچھی کہ اعتراض کیا تھے، کچھ چیزیں بہت اچھی تھی جس پہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اور ایک ایسا امپورٹنٹ ایشو تھا جس کے اوپر ہمارا اعتراض تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے کہا کہ ہم آگے کی طرف بڑھنا ملک کے وسیع تر مفاد میں، وہ یہ تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان یہ مطالبہ کرتی تھی کہ سینسس کو جو انعقاد کیا جا رہا ہے اسے ڈیفیکٹو بنیادوں پہ کیا جائے، لیکن کیبنٹ کے زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ اس کو ڈیجور کے بنیاد پہ کیا جائے۔ میں اپنے سامعین کے لیے بتانا چاہوں گا کہ ڈیفیکٹو کا مطالبہ کیوں ایم کیو ایم کر رہی تھی۔ ایم کیو ایم یہ کہتی تھی کہ جو جہاں ہے ان کو شمار کیا جائے۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کراچی ہو گیا، حیدرآباد ہو گیا، لاہور ہو گیا، پشاور ہو گیا، کوئٹہ، فیصل آباد، بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں لوگ دور دراز سے کام کرنے کے لیے آتے ہیں، سالوں یہاں رہتے ہیں، پھر اپنے علاقوں کو کبھی کبھار چلے جاتے ہیں 6 مہینے پہ یا عید منانے کے لیے۔ تو ایم کیو ایم چاہتی تھی کہ ان لوگوں کو وہ شہر میں کاؤنٹ کیا جائے۔ کیوں کاؤنٹ کیا جائے؟ کیونکہ دیکھیں وہاں کا پانی استعمال کرتے، بجلی استعمال کرتے، ٹرانسپورٹ استعمال کرتے، سیوریج سسٹم استعمال کرتے، اور ساتھ ساتھ تمام انفراسٹرکچر کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ تھا، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں ایم کیو ایم نے کمپرومائز کیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہمیں آگے کی طرف بڑھنا ہے، اور ہم نے 2-3 چیزیں اور مطالبات میں شامل کی، اور میرا خیال ہے بڑے وسیع القلبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیبنٹس کے اپروو کیا۔ مثلاً ایم کیو ایم نے کہا کہ فوج کی نگرانی میں سینسس کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ فوج ایک آزاد جس پہ تمام لوگ جو سسٹم پہ اعتبار کرتے ہیں۔ نمبر 2 ہم نے کہا کہ دیر شوڈ بی اے ٹائم لائن، کہ ہم ایک ٹائم لائن طے کر لیتے ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے، اور وہ ٹائم لائن تھا 14 مہینے سے 18 مہینے کے اندر۔ ان شاء اللہ تعالیٰ 18 مہینے کے اندر ہم اس سینسس کو مکمل کریں گے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ایم کیو ایم کی خواہش تھی کہ 2023 کا جو بھی انتخاب ہو وہ نئی مردم شماری کے بنیاد پر ہو۔ تو یہ 3-4 چیزیں میرا خیال منظور کی گئی ہیں، اور مجھے اس بات کی پوری امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ 2023 کے جنوری-فروری تک واپس سینسس کے کام کو مکمل کر کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہینڈ اوور کر دیں گے۔ اچھا امین الحق صاحب، مطلب یہ جس طرح صاحب نے کہا کہ اگلے انتخاب جو ہے وہ نئی مردم شماری کے ہے جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے ہوں گے، کیا واقعی میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح پاسبل ہو بھی سکتا ہے کہ نئی مردم شماری جو ہوگی اس کے حساب سے ہی پھر اگلے انتخابات ہوں گے؟ اور سیکنڈلی یہ بھی بتائیے گا جس طرح سے اگلے انتخابات سے قبل مردم شماری کے کابینہ کے نے جو فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
میں اس فیصلے کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وفاقی کابینہ کا شکر گزار ہوں. MKM کا ایک بڑا مطالبہ تھا, شہری سندھ کے عوام کا بڑا مطالبہ تھا, وہ آج پورا ہونے جا رہا ہے. پلس ہم نے کیا کیا, سب سے امپورٹنٹ بات کی کہ ہم نے سینسس کو ڈیجیٹل سینسس کے نام سے کرنا. ہم نے ماضی کی جو کوتاہی تھی 1998 والا, اس کو اب دہرانے نہیں جا رہے, بلکہ ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کے اندر ڈیجیٹل ٹیکنگ کیا جائے, جیو ٹیکنگ کی جائے, ٹیبلٹ ٹیکنگ کی جائے, اور ایک ایسا جسے کہتے ہیں کہ ایک انٹرنیٹ بیسڈ ڈیش بورڈ سسٹم کو ڈیولپ کیا جائے, جہاں بیٹھ کر کے ہم تمام لوگوں کی نگرانی کر سکیں کہ لاہور کے گلبرگ ایریا میں ہمارا انیومریٹر موجود ہے یا موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم نے اس میں مختلف چیزوں کو بھی رکھا ہے کہ ہم یہ تمام جو لوگ گھروں پہ جا کے سوال جواب کریں گے, ان کے پاس ٹیبلٹ ہوگا, اور ساتھ ساتھ ان کی ٹریننگ کی جائے. ایک تو ریگولر ٹریننگ ہوگی, پلس ان کی ٹیکنالوجی اسکل کو اوپر بڑھانے کے لیے بھی ٹریننگ کی جائے گی. اسی طریقے سے ہم نے اسٹارٹ میں کچھ پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع کریں گے, تاکہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں گے تاکہ ہمیں پتہ لگے اگر کہیں خامیاں ہیں تو ہم اس کو ریکٹیفائی کر سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ 2023 کے سنسد پہ ہماری خواہش یہ ہوگی, وفاقی حکومت کی خواہش یہ ہوگی کہ پاکستان میں رہنے والے تمام عقائد, تمام صوبے کو لوگ اس سے مطمئن ہوں. ٹھیک ہے. امین الحق صاحب یہ بھی بتا دیجئے گا کہ جس طرح سے اقرا نے یہ سوال کیا تھا کہ 18 ماہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک طے کر لیا کہ 14 سے 18 ماہ ہوں گے, تو 18 ماہ تک یہ معاملہ ہو جائے گا. جنوری 2023 تک آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ہم الیکشن کمیشن کو بھی دے دیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مناسب وقت ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے بھی؟ تمام تر اگر حلقہ بندیاں بھی دیکھنی ہوں گی تو اس کے مطابق دیکھی جا سکیں گی. دوسرا, آپ نے کہا تھا کہ ہم نے ایک تجویز دی تھی ڈیفیکٹو والی, لیکن اس کو وسیع تر قومی مفاد کے اندر جو ہے ہم نے کہا کہ چلیں باقی چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. اس کے اوپر کیا کوئی باقی جو کیبنٹ ہے ان کا کوئی رد عمل بھی آیا تھا؟ انہوں نے بھی کوئی موقف دیا تھا اس کے مقابلے میں؟ کیونکہ بات درست ہے, لوگ وہاں پر رجسٹرڈ نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو ان لوگوں کا فنڈ ہوتا ہے, اس علاقے کا فنڈ ہوتا ہے, اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. بات بالکل درست ہے یہ. بالکل, میں پہلے سوال کا جواب دے دوں کہ اقرا نے بالکل صحیح بات پوائنٹ کی ہے کہ یہ بڑا ٹائٹ شیڈول ہو جائے گا. لیکن ہماری کیا خواہش ہوگی, چونکہ ہم ڈیجیٹل سینسس پہ جا رہے ہیں, تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہم ایکوریسی کے ساتھ, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ تمام چیزوں کو حل کریں. ہماری خواہش ہوگی کہ جنوری, فیبرری, مارچ تک ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دیں. اب جو الیکشن ہونے جائے گا, میرا خیال ہے کہ یہ اگست, سپٹمبر یا اکتوبر میں الیکشن ہوگا. میرا خیال ہے کہ اگست کو اسمبلی ختم ہوتی ہے, اس کے بعد 3 مہینہ اور لیتے ہیں 90 ڈیز کے اندر انتخابات. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ 6 مہینہ سے 7 مہینہ ان کے ہاتھ میں ہوگا. اور اگر ڈی لمیٹیشن کے معاملات ہوں گے تو اس معاملے کو دیکھا بھی جا سکتا ہے, کورٹ کا میٹر ہوگا اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. اب دوسری امپورٹنٹ بات ہے, یس ان پرنسپل بالکل آپ نے ہماری پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کیا کہ ڈیفیکٹو ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ڈیفیکٹو میں پرابلم یہ آتی تھی کہ آپ کو ہو سکتا تھا کہ آپ کو ایک پورے ملک میں 1 یا 2 دن کے لیے کرفیو لگانا پڑ جاتا, تاکہ میک شیور کرتے کہ جو لوگ جہاں موجود ہیں ان کو کام کر لیا جائے. تو یہ آج کل جو ہماری بارڈر کی صورتحال ہے, پھر ہماری افغانستان کے بارڈر کی صورتحال ہے, تو کیا ایسے موقع پہ ہماری فوج کی اویلیبلٹی اتنے بڑے پیمانے پہ موجود ہوتی, یقیناً مشکل ہو جاتا. تو ہم نے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کمپرومائز کیا اور میک شیور کیا کہ ٹرانسپیرنسی ہو, اور جو ماضی میں جو میرا خیال ہے کہ اربن سندھ کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں فاٹا کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, ان چیزوں کو ریکٹیفائی کیا جائے. اسی لیے میں نے کہا کہ پائلٹ پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں, اور پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹریننگ. ٹھیک ہے امین الحق صاحب, ایک اور اہم چیز ہے, صرف MKM پاکستان کا یا حکومت کے اتحادیوں کا یا پاکستان تحریک انصاف کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تمام اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں, یا پھر جس کے پاس ایک سیٹ بھی نہیں ہے اس وقت, ان تمام لوگوں کا بھی متفق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان سے بھی کوئی بات چیت کی جائے گی کہ وہ لوگ بھی کم از کم اس سے اگری کر رہے ہیں, اور کسی کو بھی اگلے انتخابات میں اگر نئی مردم شماری کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں تو اعتراض نہ ہو. ایز فار ایز سندھ از کنسرن, تو میں نے یہ علم ہے کہ وہاں پر PTI ہو گئی, پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی, عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی, جماعت اسلامی ہو گئی, MKM ہو گئی, ان تمام لوگوں نے 2017 کے سینسس پہ اعتراض کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب نئے سینسس ہونے جا رہا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو یس, میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹی تقریباً بعد نظر میں آن بورڈ ہے, اور ان سب لوگوں کو آن بورڈ لے کر ہی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے امین بھائی, بہت شکریہ آپ کا. صبح سویرے پاکستان بات کر رہے تھے, اور بڑا یہ ایک اہم فیصلہ بھی ہے, اور تمام پارٹیز کو اعتراض رہا ہے اس کے اوپر. اور جب ہم خاص طور پہ بلدیاتی انتخابات کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ جی کہ مردم شماری ہو تو ہم انتخابات کروا دیتے ہیں. یہ سارے مسائل ہیں, لیکن اب امید کرتے ہیں کہ مسائل جو ہے وہ ان کا ایک بہتر حل نکل پائے. ہمیں یہاں پہ بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. Stay with us. صبح سویرے پاکستان.